کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ چوری کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے یا نہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چوری کرنے والے کو توبہ کے بعد سیدھا رستہ دکھاتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا کام چوری کرنا اور لوگوں کو لوٹنا تھا۔ ایک روز دریائے دجلہ پر گیا، وہاں دو کھجور کے درخت تھے، ایک تر و تازہ اور ایک خشک۔ میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ تر و تازہ درخت سے کھجوریں توڑتا ہے اور پھر اڑ کر خشک کھجور پر چڑھ جاتا ہے، اور وہاں ایک اندھا سانپ تھا، یہ پرندہ اس کو کھجور کھلاتا ہے۔ میں نے دل میں کہا، اے پروردگار، یہ سانپ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے مارنے کا حکم دیا ہے، تو نے اس کے کھانا کھلانے کے لیے ایک پرندہ مقرر فرما دیا ہے۔ حالانکہ میں تیری وحدانیت کی شہادت دیتا ہوں، پھر بھی مجھے ڈاکو بنا دیا ہے۔ اتنے میں حاتب نے یہ بھی آواز دی کہ میرے بندے، توبہ کرنے والوں کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنی تلوار توڑ دی اور توبہ توبہ پکارنے لگا، اور غیب سے یہ آواز آنے لگی، یعنی ہم نے تجھے قبول کیا، ہم نے تجھے قبول کیا۔ اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا۔ جب انہوں نے سنا کہ میں توبہ توبہ پکارتا پھرتا ہوں تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی، تو میں نے کہا، اب میں نے اپنے خدا سے صلح کر لی ہے۔ یہ سن کر ساتھیوں نے کہا، ہم بھی تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ ہم نے چوری کے کپڑے اپنے بدن سے اتار دیے اور مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہم نے ایک گاؤں میں قیام کیا، ایک بڑھیا ملی۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ فلاں شخص کردی ہے؟ میں نے کہا، وہ میں ہی ہوں۔ اس نے کچھ کپڑے لا کر کہا، یہ میرے بچے کے کپڑے ہیں، میں آپ پر ان کو صدقہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں حکم فرمایا کہ یہ کپڑے فلانے کردی کو دے دے۔ چنانچہ میں نے وہ کپڑے بڑھیا سے لے لیے اور ان کو اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت حاتم اسم ایک بار بلخ شہر میں وعظ فرما رہے تھے۔ آپ نے اثناء وعظ میں فرمایا کہ الہی، جو مجلس میں سب سے زیادہ گنہگار ہے اس پر رحم فرما اور اس کو بخش دے۔ ایک کفن چور بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ جب رات ہوئی تو کفن چور قبرستان گیا اور ایک قبر کو کھودا۔ اس نے حاتف سے ایک آواز سنی کہ اے کفن چور، تو آج حاتم اسم کی مجلس وعظ میں بخش دیا گیا ہے، پھر آج ہی رات کو دوبارہ یہ گناہ کیوں کرنے لگے ہو؟ کفن چور نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصری ایک دن نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئیں اور سو گئیں۔ اتفاقاً اسی رات آپ کے گھر پر چور گھس آیا اور آپ کے سامان کی گٹھری باندھ کر اٹھائی اور چاہا کہ چل دے، مگر جب اس نے گٹھری اٹھائی تو اندھا ہو گیا اور راستہ نہ پایا۔ گھبرا کر اس نے گٹھری رکھ دی، گٹھری رکھی تو پھر بینا ہو گیا۔ اس نے پھر گٹھری اٹھائی تو پھر اندھا ہو گیا۔ غرض 2-3 بار ایسا ہی ہوا، اور پھر اس نے حاتف سے ایک آواز سنی، اے نادان، اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ بے وقوف، رابعہ نے جب سے اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر رکھا ہے، اس وقت سے بیچارے ابلیس کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ اس کے پاس پھٹکے۔ پھر چور بیچارے کی کیا طاقت ہے کہ اس کے سامان کے پاس پھٹکے؟ آخر اللہ سے معافی مانگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عطا ازدک رات کی نماز پڑھنے کی غرض سے جنگل کی طرف چلے۔ ایک چور راستہ میں آپ سے مترس ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے اس سے بچا لے۔ چنانچہ فوراً اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں خوش ہو گئے اور وہ رونے لگا اور کہنے لگا، پھر کبھی ایسا نہ کروں گا۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ وہ شخص آپ کے پیچھے ہو لیا اور کہا، اے اللہ کے واسطے تم سے دریافت کرتا ہوں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا، میرا نام عطا ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص لوگوں سے دریافت کرنے لگا کہ تم کسی ایسے شخص بزرگ صالح کو بھی جانتے ہو جو رات کے وقت صحرا میں نماز کے واسطے جاتا ہو؟
لوگوں نے کہا ہاں وہ عطا سلمی ہیں۔ وہ عطا سلمی کے پاس پہنچا اور کہا میں فلاں فلاں قصہ سے توبہ کر کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور روتے جاتے تھے۔ ارے بھلے مانس، وہ میں نہ تھا، وہ عطا ارزق تھے۔ روایت ہے کہ شیخ ابو الحسن نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کے ارادہ سے پانی میں گھسے۔ ایک چور آپ کے کپڑے چرا کر بھاگ گیا۔ پھر ایک ساتھ کے بعد دیکھا تو چور کپڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ خشک ہو گئے ہیں۔ حضرت نے اپنے کپڑے پہن لیے، پھر فرمایا الہی آپ نے مجھے میرے کپڑے لوٹا دیے۔ اسی وقت وہ جسم سالم ہو کر چلا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو چوری وغیرہ جیسے برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو سے آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ